अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 10वीं जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का चौथा सबक लेकर, और इस चौथे सबक में हम पढ़ेंगे सवानेह और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की सवानेह लिखी है। चलिए पहले हम सवानेह के बारे में समझ लेते हैं कि सवानेह किसे कहते हैं। सवानेह में किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात और हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान किया जाता है। यानी किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ लिखा जाता है, सवानेह कहलाती है। और इंसान की ज़िंदगी यानी किसी भी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का उसमें क्या किया जाता है, बयान किया जाता है। अब देख लें, मुख्तलिफ़ पहलुओं का मतलब हो गया कि बचपन में जो हालात रूनमा हुए, बचपन किस तरीके से गुजारा, जवानी के अय्याम किस तरीके से गुजारे और कौन कौन से वाक़यात पेश आए जवानी के दौर में। ऐसे ही जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जब बढ़ता है तो उस वक्त उस इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से वाक़यात अहम और ख़ास पेश आते हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान किया जाता है उसमें। अब सवानेह निगार अपने हम असरों की सवानेह भी लिख सकता है और तारीख़ी शख्सियतों के सवानेह भी। हम असर जो उसके दौर के लोग हैं उनका भी सवानेह लिख सकता है वो, और जो साल 200 साल 1000 साल पहले जो पर्सनालिटी या जो शख्सियत चली गई हैं उसके बारे में भी लिख सकता है। इस सिन्फ का मकसद किसी अहम शख्स के हालात ज़िंदगी से कारी को रोशनास कराना होता है। रोशनास कराने का मतलब ये है कि मतलब इंट्रोड्यूस कराना। इस सिलसिले में वो उस शख्स के साथ साथ अपने हमअसरों का हाल भी लिख सकता है और उस ज़माना के सियासी, समाजी और माशरती पहलुओं पर भी रोशनी डाल सकता है। हमारे यहाँ मौलाना हाली और शिबली नोमानी ने सवानेह निगारी का सिलसिला शुरू किया। हाली ने मुमताज़ अदबी शख्सियतों के सवानेह लिखे, मसलन हयात सादी में शेख सादी, यादगार गालिब में गालिब और हयात जावेद में सर सैयद के हालात बयान किए गए हैं। शिबली नोमानी ने सीरतुन्नबी, सीरतुन्नोमान, अल-गज़ाली, अल-मामून और अल-फ़ारूक जैसी सवानेही किताबें लिखी हैं। शिबली ने सवानेह निगारी के ज़रिए असलाफ़ की इल्मी, अदबी और मजहबी ज़िंदगी को मौसर अंदाज में पेश किया है। अब अल्ताफ़ हुसैन हाली, क्योंकि उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान का सवानेह लिखा है तो इनको देख लें। अल्ताफ़ हुसैन इनका नाम था, हाली इनका तखल्लुस था। ये 1837 को पैदा होते हैं और 1914 को उनका इंतकाल होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इल्म की तलब और शेर व सुखन का ज़ौक़ उन्हें दिल्ली लाया। यहाँ उन्होंने नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियतों से फैज़ हासिल किया। गालिब और शेफ्ता के इंतकाल के बाद हाली लाहौर चले गए और अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम हो गए। लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर डॉक्टर W.G. लाइटेंस और दूसरे अंग्रेज़ अफसरों के ताउन से उन्होंने उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद डाली। उर्दू के सवानही अदब में हाली की हयात सादी 1886 में, यादगार गालिब 1987 में और हयात जावेद 1901 में शाये हुई। उनकी शायरी में इस्लाह का पहलू नुमायाँ है। उनकी तवील नज़मों में मद्दो जज़्र इस्लाम, जो आम तौर पर मुसद्दसे हाली के नाम से मशहूर है, ये बहुत बड़ी नज़्म उन्होंने लिखी और मनाजात बेवा अहम है। हाली का मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद में एक तारीख़ी अहमियत रखता है। उन्होंने शायरी के अखलाक़ी और इस्लाही पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया है और इसी नुक्ते नज़र से उर्दू शायरी का तनकीदी जायज़ा लिया है। हाली का शुमार सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों यानी दोस्तों में होता है। सर सैयद का बचपन मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से माखूज़ है। अब शुरू करते हैं सर सैयद का सवानेह, जिसका उन्वान है सर सैयद का बचपन। सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाजरीन किताब उसको कदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें, लेकिन बायोग्राफ़ी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक व आदात व ख़यालात का दुनिया पर रोशन करना है, वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये ना कहा जाए कि हीरो में अखलाक व आदात और ख़यालात कहाँ से आए हैं और उनकी
बुनियाद उसमें क्यों कर पड़ी। इंसान में कुछ खसलतें जिबिली होती हैं जो आबा व अजदाद बतौर मीरास के उसको पहुँचती हैं, और ज़्यादातर वो अखलाक व आदात होते हैं जो बचपन में नामालूम तौर पर वह अपने ख़ानदान की सोसाइटी से इक्तिसाब करता है, और जो रफ्ता रफ्ता इस दर्जा तक पहुँच जाते हैं जिसकी निस्बत हदीस में आया है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए, लेकिन आदमी अपनी जबलत से नहीं टल सकता। बस हीरो के ख़ानदान का हाल जिसमें वो पैदा हुआ और उस सोसाइटी का हाल जिसमें उसने नशो व नुमा पाई, दर हकीकत हीरो के अखलाक व आदात पर एक ऐसी रोशनी डालना है जिसके बाद किसी और सबूत के पेश करने की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। उसके बाद देखें, सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ियतुन्निसा और उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान के पैदा होने की उनको नहायत खुशी हुई। सर सैयद चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुल आबिदीन ख़ान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम अली ख़ान था। सर सैयद को अव्वल हातिम अली ख़ान की वालिदा ने दूध पिलाया और फिर ख़ुद सर सैयद की वालिदा ने। वो अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों की निस्बत ज़्यादा कवी और तवाना और हाथ पाँव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। सर सैयद के बयान से मालूम होता है कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ौक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती। यानी जैसे कि बाज़ बच्चे इब्तिदा में नहायत ज़की यानी ज़हीन और तब्बा यानी माहिर होते हैं और अपने हमजोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई इस किस्म का सरीह इम्तियाज़ ना था। मालूम होता है कि उन्होंने अपने क़वाए ज़हनिया को महज दिमागी रियाज़त और लगातार गौर व फ़िक्र से बतदरीज तरक्की दी थी, और इसीलिए उनकी लाइफ का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता, लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाइए उसी कदर उसमें ज़्यादा अजमत पैदा होती जाती है, यहाँ तक कि हीरो को मामूली आदमियों की सतह से बालतर कर देती है। इसलिए बाज़ हुक्मा की राय है कि मेहनत से आदमी जो चाहे सो हो सकता है। सर सैयद को मुसम्मात माँ बीवी ने, जो एक कदीम खैरख्वाह खादमा उनके घराने की थी, पाला था, इसलिए उनको माँ बीवी से नहायत मोहब्बत थी। वो 5 बरस के थे जब माँ बीवी का इंतकाल हुआ। वो 5 बरस के थे जब माँ बीवी का इंतकाल हुआ। उनका बयान है कि मुझे खूब याद है, माँ बीवी मरने से चंद घंटे पहले फालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का नहायत रंज हुआ। मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई है, बहुत अच्छे मकान में रहती है, बहुत से नौकर चाकर उसकी खिदमत करते हैं और उसकी बहुत आराम से गुजरती है, तुम कुछ रंज मत करो। मुझको उनके कहने से पूरा यकीन था कि फ़िलवाक़े ऐसा ही है। मुद्दत तक हर जुमेरात को उसकी फातिहा हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दे दिया जाता था। मुझे यकीन था ये कि सब खाना माँ बीवी के पास पहुँच जाता है। उसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम ज़ेवर सर सैयद का, मगर मेरी वालदा उसको खैरात में देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम कहो तो ये कहना माँ बीवी के पास भेज दो, तो ये गहना माँ बीवी के पास भेज दूँ। माँ ने कहा माज़अल्लाह। मैंने कहा भेज दो। मैंने कहा हाँ भेज दो। वालिदा ने वो सब गहना मुख्तलिफ़ तरह से खैरात में दे दिया। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल पाबंदी हो, और ना ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। उनकी बड़ी खुश नसीबी ये थी कि ख़ुद उनके मामू, उनकी खाला और दीगर नज़दीकी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। इसलिए उनको नौकरों और अजलाफ़ों के बच्चों और अशराफों के आवारा लड़कों से मिलने जुलने और उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला। उनके बुज़ुर्गों ने ये इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक़ से खेलो, मगर किसी खेल को छुपा कर मत खेलो। इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बड़ों के सामने खेलते थे। उनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती थी जो अपने बुजुर्गों के सामने ना कर सकें। ख्वाजा फरीद की हवेली, जिसमें वो और उनके हम लड़के रहते थे, उसका चौक और उसकी छतें हर किस्म की भाग दौड़ के खेलों के लिए काफ़ी थीं। इब्तिदा में वो अक्सर गेंद बल्ला, कबड्डी और गेड़ियाँ, आँख मचौली,
چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں بھی کھیلو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی اور وہاں آ رہی تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا، اس لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام محبتوں میں بیٹھنے، محفلوں میں صحبتوں ہیں یہ محبتوں نہیں، اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے۔ ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ بچوں کے آگے خالی رکابیاں رکھی ہوتی، نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے، جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابی میں ڈال دیتے۔ تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے۔ رات کا کھانا وہ باہر دیوان خانے میں کھاتے تھے۔ زنانہ ہو جاتا تھا، میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتی تھیں، ہم سب لڑکے ان کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی کہ کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا تو نہایت ناراض ہوتے تھے۔ روشنائی وغیرہ کا دھبا کسی کے کپڑے پر ہوتا تھا تو اس سے بھی ناخوش ہوتے تھے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے اور جن میں سے ایک میں بھی تھا، ان کو سبق سنانے جاتے تھے۔ جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی، اور جس کو یاد نہ ہوتا اس کو کچھ نہ دیتے اور گھڑک دیتے۔ گرمی اور برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے اکثر باشندے سہ پہر کو جمنا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں، مگر 50 برس پہلے وہاں اشراف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا، جس میں مرزا مغل اور مرزا طفل بہت سربراوردہ نامی تھے، اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 125 شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے اور مجنو کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا۔ پھر جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے تو اس زمانے میں بھی 30-40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں نواب اکبر خاں اور چند اور رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خاں کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی، وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا تو مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں زین العابدین خاں کے مکان پر ہوتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جبکہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں، مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے۔ اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح اللہ بیگ خاں، نواب سید عظمت اللہ خان، نواب ابراہیم علی خان اور چند شہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خان رئیس فیروز پور جھرکا جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ یہ جلسہ برسوں تک رہا، پھر موقوف ہو گیا۔ دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹوں کا گاؤں ہے، وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملک بطور معافی کی تھی۔
اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے۔ سر سید کہتے تھے کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا۔ سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلط عطا ہوتا تھا، مگر آخر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا اور اپنا خلط سر سید کو باوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کہتے تھے کہ ایک بار خلط ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعہ چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا۔ ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، مگر پھر بھی دیر ہو گئی۔ جب لال پردے کے قریب پہنچا تو قاعدے کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ داروغہ نے کہا کہ بس اب خلط پہن کر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا۔ جب خلط پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاست ہو چکا تھا اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کا خانہ زاد۔ بادشاہ چپکے ہو رہے لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے، مگر جب تسبیح خانے میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ تسبیح خانے میں بھی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھ گئے۔ جواہر خانے کے داروغہ کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا عرض کرو کہ تقصیر ہوئی، مگر میں چپکا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو، اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا آداب بجا لا۔ میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں۔ میں نے نظر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاصی ڈیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے۔ سر سید کہتے تھے اس زمانے میں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی۔ تقریباً انہی دنوں میں راجہ رام موہن رائے جو برہمو سماج کے بانی تھے ان کو اکبر شاہ نے کلکتہ سے بلایا تھا تاکہ اضافہ پینشن بادشاہی کے لیے ان کو لندن بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور 1831 عیسوی میں وہاں پہنچے۔ سر سید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا۔ سر سید کہتے تھے کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے۔ 6 پہر کا وقت تھا اور آدمی کثرت سے جمع تھے، خصوصاً حضرت شاہ عالم غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا سا ہو گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول آیتیں معلم یعلم تک پڑھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سر سید نے جب یہ ذکر کیا تو بطور فخر کے اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لیے انہوں نے کبھی کہا تھا پڑھا۔ بمکتب رفتم و آموختم اسرار یزدانی، زفیض نقش بندے وقت جانے جا جانانی۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب جب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے الا ماشاءاللہ صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی، اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی ننہال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بیوی تھی سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے ہاں نوکر تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔
ان سے معمولی کتابیں کریمہ، خالق باری، آمد نامہ وغیرہ پڑھیں۔ جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہے۔ انہوں نے فارسی میں گلستاں، بوستاں اور ایسی ایک آدھ اور کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا۔ پھر عربی پڑھنی شروع کی، مگر طالب علموں کی طرح نہیں، بلکہ نہایت بے پرواہی اور کم توجہی کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا، جس میں ان کی ننیھال کے لوگ دلی میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماموں نواب زین العابدین خاں سے حساب کی معمولی درسی کتابیں، تحریر اقلیدس کے چند مقالے پڑھے۔ اسی زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا ہے اس وقت ان کی عمر 18-19 برس کی تھی۔ اس کے بعد بطور خود کتابوں کے مطالعے کا برابر شوق رہا، اور دلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آور تھے جیسے صاحبانی، غالب اور آزردہ وغیرہ، ان سے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ یہ تلخیص ہے اس سوانے کی جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے سر سید کے لیے۔ اب مشق دیکھ لیں۔ لفظ و معنی ہے۔ ناظرین کا مطلب ہو گیا ناظر کی جمع، دیکھنے والے۔ اکتساب اس کا معنی ہے کسب کرنا، محنت کر کے حاصل کرنا۔ نشو و نما اس کا معنی ہے ترقی، بڑھوتری۔ ذکی کا معنی ہے ذہین، تیز دماغ والا۔ طباع کا معنی ہے جس کی طبیعت میں اپج ہو۔ صریح امتیاز جس کا معنی ہے فرق، جو ظاہر ہو، کھلا ہوا ہو۔ قوا اس کا معنی ہے قوتیں۔ فی الواقع دراصل اجلاف، یہ اجلاف جلف کی جمع ہے، نچلے طبقے کے لوگ۔ اشرافوں، یہ اشراف شریف کی جمع، اعلیٰ خاندان والے۔ سربراوردہ کا مطلب ہے معزز اور ذمہ دار۔ غول اس کا مطلب ہے بھیڑ، بہت ہجوم، بہت سے لوگ۔ بھیڑ، ہجوم، بہت سے لوگ۔ ملک بطور معافی عطا کی ہوئی زمین کی ملکیت۔ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے؟ یہ مشہور کہاوت ہے۔ اپنے آبائی کام سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے۔ تقصیر، کوتاہی، قصور، غلطی کے معنی میں۔ ہکا بکا، حیران رہ جانا، حیرت زدہ۔ بسم اللہ اس تقریب کا نام جس میں بچوں کو قرآن پڑھانے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع۔ قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں قرآن مجید کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اقرا سے معلم یعلم تک اس کا مطلب ہو گیا۔ الا ماشاء اللہ اس کا مطلب مگر جو چاہا اللہ نے، مراد کبھی بھی۔ غایت کا مطلب ہے غرض اور مطلب۔ قرآن ناظرہ پڑھنا، ناظرہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ سال جلوس کسی بادشاہ کی تخت نشینی کا سال۔ غور کرنے کی بات ہے، حالی نے بایوگرافی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد اس شخص کے اخلاق و عادات اور خیالات کو پیش کرنا ہے جس کی سوانح لکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے کا حال بھی جس میں اس نے نشو و نما پائی ہو۔ در حقیقت یہ سب مل کر کسی بھی شخص کے اخلاق و عادات پر ایسی روشنی ڈالتے ہیں جس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حالی نے سر سید کی سوانح حیات جاوید میں ان کے خاندان کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سبق کے مطالعے سے ہم سر سید کے بچپن، ان کے احباب اور رشتہ داروں سے متعارف ہونے کے علاوہ اس بات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ انہیں حصول علم کا شوق کس طرح دہلی کے اہل علم کی مجلسوں میں لے جایا کرتا تھا۔ سبق میں لفظ سال جلوس آیا ہے۔ کوئی بادشاہ جس سال تخت نشین ہوا کرتا تھا اس سال کو اس کا سال جلوس کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دوران بادشاہ جب کوئی واقع کسی وقت رونما ہوتا تھا تو اس واقعے کا حوالہ اس کے بادشاہت کے اس سال دیا جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے 12 سال کے بعد کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ واقعہ اس کے 12ویں سال جلوس میں رونما ہوا تھا۔ کچھ سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ نیچے سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالوں کے جوابات لکھنا ہے۔ نمبر 1، سر سید نے اپنا بچپن کیسے گزارا؟ اس کا جواب ہوگا بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل پابندی ہو یا بالکل بندی ہو، اور نہ ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ سوال نمبر 2، سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب کیا تھے؟ جواب، گھر کے سارے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بچوں کے من پسند کھانے کو ان کی پلیٹوں میں رکھ دیا جاتا، کھانا نہ گرنے کا خیال رکھا جاتا، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہیں بھرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک خاص اور اہم بات کا خیال رکھا جاتا تھا
کہ کھانے کے وقت کھانا چباتے ہوئے آواز نہیں آنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، سر سید نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے؟ جواب، وہ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مل کر گیند بلہ، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی اور چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ یہ سوال نمبر 3 تک ہو گیا۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے، سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید کہتے تھے کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا۔ وہ اس سب کے پیش نظر انہیں اس عمر میں گاؤں جا کر رہنا زیادہ پسند تھا۔ اب عملی کام دیکھ لیں۔ ماں، بیوی اور سر سید کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کے بعد اس مضمون میں جن کتابوں کے نام آئے ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔